اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ مخصوصاً ان ایام میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے عنوان سے انشاءاللہ کر سکیں، اور جہاں تک گفتگو ہوتی ہے آج کے ہمارے معزز مہمان بھی ان سے رابطہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز انہی سے ہی سوالات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ کرم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے۔ آپ کا شکر کہ آپ نے موقع دیا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ایک شیعہ عقیدہ ہے اور مذہب شیعہ ہی اس عقیدے پر قائم ہے، تو مخالفین کے جو اعتراضات ہیں یقیناً غیبت پر، تو میں اس عنوان سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر جو مخالفین کے اعتراضات ہے اس کے ہمارے پاس کیا جوابات ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، سوال کوئی قائم کیجیے گا جو مخالفین کا ہو۔ جی غیبت امام زمانہ، کئی سوالات ہیں۔ جی غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر مخالفین کے جو اعتراضات ہے اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ مخالفین کے تو بہت سے اعتراضات ہیں، مثلا غیبت پہ جو ان کا پہلا اعتراض ہوتا ہے وہ یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طویل العمر ہونا اور اتنی طویل زمانے کا ہونا ممکن نہیں ہے، حالانکہ قدرت جو ہے جتنی امکانات پہ محیط ہے وہاں تک عقل انسانی کا ابھی تک سرحد ادراک اس ممکنات کو محیط نہیں ہوا ہے۔ عقل نے ابھی تمام عالم امکان کو اپنی گرفت میں نہیں لیا ہے جہاں تک اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ بات اللہ کی قدرت سے ہے کہ قدرت پروردگار سے کوئی بعید نہیں ہے۔ بے شک۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی حیات دی ہے، اور تمام ہمارے مخالفین جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے تو اسی مثال میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ مولا صاحب زمان کو بھی اللہ نے طویل العمر عطا کی ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اور اس میں بڑی اچھی بات جو مجھے ملی ہے، اور میں اس پروگرام کے لیے جو کتابیں دیکھ رہا تھا تو حدیث اللغات علامہ وحید الزمان جنہوں نے بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا اردو ترجمہ کیا، تو انہوں نے بخاری کی لغت لکھی ہے، اس کا نام حدیث اللغات ہے۔ اس کے پارہ نمبر 18 میں لفظ امرون جو ہمارا سے ہے، تو امرون مادے کے ذیل میں انہوں نے یہ سوال قائم کیا اہل سنت کا، کہ اہل سنت اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ شیعوں کے امام غائب ہیں، تو کیسے غائب ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو انہوں نے اس میں جواب میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے برادران بلا وجہ کے اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے جیسے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے ویسے ہی صاحب زمان کو زندہ رکھا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور ممکن ہے
کہ انہوں نے لکھا کہ اہل سنت کے عقیدے میں کہ امام مہدی تو پیدا ہونے والے ہیں، غائب نہیں ہیں، لیکن اگر فرض کیا جائے کہ یہ وہی امام مہدی ہیں تب بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہی جو صاحب غیبت ہے وہی امام مہدی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اشکال کو دور کیا، اشکال کو رفع کیا۔ صحیح صحیح، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ البتہ اس میں جو غیبت امام زمان علیہ السلام ہے، مزید بھی ان میں جو ہے لوگوں کے اعتراضات ہے، اور اس چیز کو جو ہے ایک غیر فطری امر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کی اتنی زیادہ جو سن مبارک ہے، عمر مبارک ہے، وہ اتنی طولانی کیسے ہو سکتی ہے، اور کس طریقے سے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 1000 سال تک زندہ رہ سکے؟ اس کے متعلق بھی اگر آپ کچھ جملے اضافہ کرنا چاہیں۔ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے حضرت یونس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، صحیح، اور حضرت یونس کے لیے جو مجھے آیت یاد آ رہی ہے، لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر اللہ چاہتا وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اللہ حضرت یونس کو اِلَىٰ یوم یبعثون، صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا تو یونس کو صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، یعنی غیبت میں رہتے ہو۔ تو جب اللہ بتا رہا ہے کہ میں اگر چاہوں تو یونس کو صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھوں، تو وہی پروردگار امام زمانہ کو اپنی غیبت میں رکھا ہے، اور اپنی صفت غائب کا مظہر بنا کر کے اور اپنی قدرتوں کا مظہر بنا کر کے رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو، اور امام زمان دلیل وحدت بھی ہیں، سرکار ولی عصر۔ تو وجود پروردگار کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ غائب ہے، غائب الغیوب ہے، تو اس نے اپنی صفت غیبت کا مظہر بنا کر کے مولا کو اپنے صفت غائب کا مظہر بنا کر کے غیبت میں رکھا۔ تو ممکن ہے جیسے حضرت یونس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، ویسے ہی صاحب زمان کو آخری دور تک زندہ رکھے، اس کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں ہے، اور عقل انسانی اللہ کی قدرت کو محیط نہیں ہے جو سوال کر سکے۔ بے شک قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ یقیناً یہ یعنی خود امام زمان علیہ السلام پر اعتراض کرنا گویا کہ خدا کی قدرت پہ اعتراض کرنا ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ میں ایک اور مزید ٹاپک کی طرف جانا چاہوں گا، اور یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے متعلق غیروں کی جو امیدیں ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی ذات بابرکت جو لنگر ارض و سما ہے، جن کی وجہ سے کائنات قائم ہے، اور اللہ کی توحید کی، ذات باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، اس ذات مقدس کی برکات سب کو شامل ہے۔ اس کے لیے بڑی اچھی کتاب جو مجھے ملی ہے وہ علامہ یوسف القرضاوی، اخوان المسلمین کے ایک بہت بڑے عالم، اور انہوں نے علامہ یوسف القرضاوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ مجھے دستیاب ہوا، غلبہ اسلام کی بشارت ہے، جو ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند نے اس کو شائع کیا۔ وہ غلبہ اسلام کی بشارتوں میں وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال تو ہے ہی، لیکن اسلام کا زوال نہیں ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کا عروج اس وقت قائم ہوگا جب امام مہدی تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کی آمد سے پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا، اور آپ کے آنے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا عروج ہوگا، اور آپ کے آنے تک، آپ کے آنے کا انتظار اس طرح لوگوں پر ضروری ہے جس طرح ایک مریض کو اپنے ڈاکٹر سے امید ہوتی ہے کہ جب تک ڈاکٹر ہے اسے امید رہتی ہے کہ میرا علاج ہو جائے گا، اس طرح اس پوری امت مسلمہ کے امراض کا علاج امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ کبیر لوگ کہتے ہیں، علامہ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے چیپٹر باب نمبر 366 میں، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ، اور باضابطہ انہوں نے تو پورے اسماء گرامی سرکار ولی عصر کے آباء طاہرین کے اسماء گرامی کے ساتھ صراحتاً انہوں نے لکھا کہ جب یہ تشریف لائیں گے تو جو ترکی اور دیگر مقامات پر یہود و نصارہ چھا جائیں گے، ان تمام ملکوں پر
پھر اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور آپ کی آمد کے بعد ہی یہ تمام ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اور ایک ہی دین پوری دنیا میں ہوگا، دین اللہ، اور اس دین اسلام، یعنی دین اسلامی دین اللہ ہے، اور اس کے علم بردار اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جو امام مہدی علیہ السلام اقدامات فرمائیں گے، اسی سے پورے عالم اسلام کی امیدیں وابستہ رہے گی، اور آپ ان امیدوں کو یقین میں بدل کر کے علم اسلام کی سربلندی فرمائیں گے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں کہا۔ صحیح۔ علامہ جی عرض کروں کہ علامہ عبد الرحمن چشتی صاحب، یہ تقریباً 1000 لگ بھگ ہمارے 1000 سال کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میرات الاسرار میں تمام ائمہ کا ذکر کرتے ہوئے جب 12ویں امام کا ذکر کیا تو اللہ الدولہ سمنانی کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ پوری دنیا دل سے معمور ہو جائے گی، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ نیز سیاہ ستہ میں ترمذی میں کتاب الفتن میں ایک باب ہے، اس باب میں امام مہدی آئیں گے، باب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جب آقا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پورے عدل کے ساتھ لوگوں کے دامن کو پھاڑ دیں گے۔ تو یہ سیاہ ستہ کی تیسری کتاب ہے، اس میں بھی امام علیہ السلام سے پوری امت مسلمہ کی وابستگی موجود ہے۔ یہاں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام مہدی سے مراد پیدا ہونے والے ہوں، لیکن یہ کہ فصل خطاب میں خواجہ محمد پارسا نے اور علامہ وحید الزمان نے لغت الحدیث میں، اور میرات الاسرار میں عبد الرحمن چشتی صاحب نے اللہ الدولہ سمنانی کی کتاب کے حوالے سے لکھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آنے والے شیعوں کے 12ویں امام ہی ہوں، اور انہی کے ذریعے دنیا عدل سے بھر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے مدلل گفتگو فرمائی ہے، اور جو کتابوں کے حوالے دیے یقیناً اس میں سے بھی یہ تمام کے تمام اہل تسنن ہے، اور لکھنے والے بھی بہت خوبصورتی سے۔ یہاں ایک سوال میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، تاکہ مومنین کے لیے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو حضرت سے امام زمانہ علیہ السلام کا تصور ہے، اور جو غیبت کا ایمان، غیبت پر ایمان ہے، یا دوسرے جو مسائل ہیں، ان کے پاس جو امام زمانہ امام مہدی ہے، ان کے ان دو میں کیا فرق ہے، اور کیا عقیدے میں کیا فرق ہے تسنن اور تشیع کے، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ تشیع اور تسنن کے اعتبار سے تو بس یہی فرق ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے امام کی امامت کی دلیل ہے وہی آخری امام تک ہے، کہ ہر امام اپنے آنے والے امام کے لیے، اپنے ہر مستخلف اپنے خلیفہ کے لیے، ہر موصی اپنے وصی کے لیے نص کرتا آیا ہے۔ تو جو قاعدہ نص ہمارے پاس ہے اسی کے تسلسل اور اختتام عالیہ کا نام سرکاری ولی اصل کی امامت ہے۔ اور غیروں کے یہاں چونکہ یہ نہیں ہے، مگر ایک بڑی حیرت ناک بات ہے کہ ان کے یہاں اصول خلافت، اجماع، شورا، اجماع، استخلاف، شورا اور خیر و غلبہ، یہ 4 اصول خلافت ہے، اور تعجب اس بات کا ہے کہ امام مہدی پر نہ اجماع ہوگا، نہ شورا ہوگا، نہ استخلاف ہوگا، نہ خیر و غلبہ کا قاعدہ۔ وہ ان 4 اصول خلافت سے مستثنا امام مہدی علیہ السلام بن نص ہوں گے، یعنی رسول اللہ نے جو نص فرمائی کہ میرے اہل بیت سے میرا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یواتی اسمہ اسمی، میرا نام اس کے نام کے مطابق ہوگا، تو اس حدیث کے متعلق ہی، یعنی رسول اللہ کی نص کی بنیاد پر ہی 12ویں امام کو، یعنی امام مہدی علیہ السلام کو، جو اہل سنت میں پیدا ہونے والے ان پر نص ہی سے وہ امام ہیں، ان کے لیے کوئی الیکشن و استخلاف نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرتناک بات ہے، اور بھی حیرتناک باتیں آتی ہیں، بہرحال چونکہ وہ میرے آپ نے جو سوال کیا اس کے متعلق نہیں ہے، لیکن حیرتناک یوں ہے کہ جیسے ملا علی قاری فقہ اکبر میں، اور محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں، اور اساتین اہل سنت نے لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کی منزلت
شیخین سے بھی افضل ہے. اللہ تو یہ اللہ. بڑی خاص بات ہے جو کہی گئی کہ شیخین سے افضل جی امام مہدی ہوں گے. تو جس علی ولی کے سلسلہ امامت کی آخری کڑی جی شیخین سے افضل ہو تو ان کا اس کی وہ امامت کی جو پہلا حصہ پہلی کڑی ہے جی امیر المومنین یاسر الدین ولی امام جس کی امامت سبحان اللہ. مطلقہ ہے تو بدرجہ اولا جو ہے شیخین سے افضل ہے. جی بے شک. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تعجب خیز امر ہے کہ جس کا آخری بیٹا شیخین سے افضل ہو جی اس کو واہ جو ہے تمام شیخین سے مفضول قرار دینا سبحان یہ اللہ. ایک واہ. حیرت ناک بات ہے. بے میں شک اور بے لفظ شک. استعمال نہیں کروں گا, حیرت کا ہی لفظ استعمال. بالکل بالکل. بہت بہت خوبصورتی سے, اور یہ واقعاً قابل تعجب بات ہے کہ یہاں پہ خود جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ شیخین سے جو ہے وہ افضل ہوں گے. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے, اور یہ سوال جو ہے ایک مومن نے بھی بھیجا تھا واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے کہ یہ بھی کسی موقع پر آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے. یہاں پر جو تصور ہے امامت کا, آپ نے تھوڑی سا ایک اشارہ بھی فرمایا. ہمارے پاس جو امامت کا تصور ہے وہ ظاہر ہے کہ نص کے بنیاد پہ ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. اچھا یہ لوگ جو ہے جو تسنن ہے, جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں امام مہدی. تو یہ اس لفظ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس اگر امام کہتے ہیں تو ظاہر سلسلہ امامت سے ہے, تو یہ کس عنوان سے جو ہے وہ امام کہتے ہیں؟ اس پر بھی اگر آپ کے ذہن مبارک میں کچھ رائے ہیں تو مومنین کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ اللہ کی ایک اپنی قدرتوں کا اظہار ہے کہ اس نے بزبان مخالفین بھی لفظ امام کو اگر ان کے ذہن و دل میں محفوظ رکھا تو کسی دنیاوی حکمراں کے لیے, کسی خلیفات المسلمین کے لیے نہیں رکھا, جی بلکہ اطرت رسول میں ہی اس ذات مبارک کے لیے رکھا جس جی کا پورا سلسلہ امامت ہے. سبحان اور اللہ. اس لیے امام مہدی کو خلیفۃ المسلمین مہدی کہنے کے بجائے سب کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا, جی مگر امام مہدی کو امام ہی اس لیے کہا جاتا ہے. یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلسلہ امامت کی کڑی ہے, نہ سبحان کہ اللہ. دیگر غیر منصوص خلفاء کے سلسلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جی بے شک, بہت خوبصورت. ایک سوال مزید آپ نے اپنی گفتگو میں جیسے روایات پیش کیے, اور روایات بھی جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں سے, اور پھر ان علماء کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے باقاعدگی سے امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ اپنی کتابوں میں فرمایا. یہاں پر ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی مستقل کتابی بھی امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر ان کے ہاں, مخالفین کے ہاں, لکھی جا چکی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. ایک قدیمی کتاب تو ہے امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں, اخبار صاحب الزمان کے حوالے سے جی مستقل کتاب ہے. صحیح. اور ابھی بزبان اردو اگر ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جی پوری ایک مستقل کتاب امام مہدی علیہ السلام پر لکھی ہے, جی مہدی آخر الزماں کے نام سے. وہ صحیح. کتاب بھی دستیاب ہے. جی کتابیں تو مستقل لکھی گئی ہیں. جو جی مستحضر میں ہوا تو اس سے میں بتا رہا ہوں, ورنہ اور بھی کتابیں جس پر میں مستحضر نہیں ہوں. صحیح صحیح. آخر میں قبلہ مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر کوئی پیغام ہے, کوئی میسج ہے, تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت, ان کی غیبت میں معرفت کے ساتھ, معرفت امام کے ساتھ انتظار امام جو ہے اس کا مقام افضل شہدائے بدر و احد ہے. وہ سبحان شخص جو اللہ. معرفت امام کے ساتھ انتظار امام کرتا ہے اس کا مقام شہدائے بدر و احد سے افضل ہے. یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے, بے شک. بہت بڑی بات ہے کہ معرفت امام ایک عارف امام کو صحیح. شہید بدر و احد سے افضل مقام عطا کرتی ہے. جی اور امام کی معرفت سے مراد صرف آپ کا حسب و نسب جاننا نہیں ہے, آپ کے سلسلے نسب سے واقفیت یا چند آیات کی تفسیر میں, جی چند آیات کی تفسیر کے آئینے میں جی امام کے شان کو سمجھنا, یہ بھی اسے محدود کرنا ہے.
دراصل امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے جو معرفت نورانیہ پر جتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، ائمہ کی معرفت نورانیہ پر جتنی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کے ساتھ اس کی شرح کو پڑھا جائے تو مقام امام واضح ہوتا ہے. جیسے کہ فاضل مسعودی، مجھے جو ذہن میں اس وقت بات آ رہی ہے، میں نے جو پڑھا فاضل مسعودی کی کتاب ہے اسرار فاطمیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید عالمیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنے پر سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین عذرائے محبت و تعظیم کھڑے ہوتے تھے. تو اس کو انہوں نے لکھا ایک حدیث سے جو بصائر الدرجات میں السر مقنع السر، تو وہ اس حدیث کی شرح میں یہی لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام وہ شہزادی کونین تو سر اللہ ہیں، اور اس سر کا جو مقنع ہے، وہ راز جس میں چھپا ہوا ہے، یا اس سر میں جو راز ہے، سرن فی السر، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا نور تمام ائمہ کا نور کا سلسلہ ہوتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کا نور جبین سیدہ میں جو نور ساطع ہوتا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے نور کی تعظیم بھی وہاں پر موجود. تو سرکار دو عالم جس نور کے لیے قیام فرماتے تھے وہ نور جبین سیدہ عالمیہ میں ساطع ہوتا تھا. تو اتنا بڑا مقام ہے کہ جو سید الابرار اور نبی اور نبیوں کے نبی، رسول اور رسولوں کے رسول، ہر نبی کا یہ شرف ہے، صرف نبی ہے، مگر سرکار دو عالم پیغمبر اسلام نبی الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی نبی. ہر رسول صرف رسول ہے، سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین رسولوں کے بھی رسول ہے. تو جب وہ امام زمانہ کے نور کے لیے اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے تو اس ذات گرامی کیا ویسی معرفت ہو کہ جیسے کتابوں میں اس سے وابستگی رہے، اور اس سے قلبی اور روحانی تعلق ہر آن ہمارے پاس اور انفاس نفس کی آمد و شد کے ساتھ ہمارا جو رابطہ قلبی روحانی اپنے آقا و مولا سے جڑا رہے. تو اس سے جو کیفیت روحانی، جو جاذبیت قلب میں ہوتی ہے، تو اس سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو حلاوت ایمان کہتے ہیں. تو جو اس مقام معرفت امام میں حلاوت ایمان کو پالے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ گویا امام زمانہ کے خیمے میں موجود ہے. اب چاہے ظہور جب بھی ہو لیکن وہ معرفت کے مقام میں خیمے امام میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، نہایت ہی مدلل اور نہایت ہی مستند گفتگو. انشاءاللہ العزیز اگلے اوقات میں بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت جو ہے وہ لیتا رہوں گا اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ العزیز اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ العزیز کربلائے مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. میں آپ تمام حضرات کا، اراکین کا، کربلا ٹی وی والوں کا بے حد مشکور ہوں تہ دل سے، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا صاحب الزمان کی معرفت میں کے سلسلے میں اللہ ہمارے دلوں میں ان کی معرفت زیادہ سے زیادہ معمور کر دے ہمارے دلوں کو، اور ہم سب کو مولا صاحب الزمان کے امان میں رکھے. اور آپ حضرات سے جو خدمات دینیہ جو کرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا میں اور اپنے چاہنے والوں میں اور اغیار تک جو پیغام پہنچتا ہے، مدلل اور مستند، یہ پروگرام جاری و ساری رہے. اور اس کے تمام شرکاء کو اور پیش کرنے والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کربلا کی زیارت سے ہمیں مشرف کرے. ہم جو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ مولا زیارت سے مشرف کرے. انشاءاللہ الہ امین. المولا آپ کو سلامت رکھے. التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے عالی جناب مولانا کامران حیدر صاحب حیدرآباد دکن سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، اور جو دلائل پیش کیے انہوں نے، اور جو کتابوں کے حوالے دیے.
یقیناً ان کی مخالفین کی کتابوں میں یہ میرے خود کے مطالعے بھی یہ بات تھی، اور انہوں نے بھی بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام آخری دور میں جب ظہور فرمائیں گے تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ شیخین سے افضل ہوگا، یعنی جو خلفاء ہیں ان کے خلفائے الراشدین کے نام سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ رسول کے بعد جو ہے مثلاً اس قسم کے حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر جو حدیث یقیناً صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی جو اپنا مزاج ہے ان کا، جیسے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی مثلاً نبوت اگر ختم نہ ہوتی تو رسول اللہ کے بعد وہ فلاں نبی ہوتے، جو کہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن یہ لوگ وہ بہرحال اس قسم کے عظمت کے قائل ہیں، یا مثلاً کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی سچا ہوتا، جو کہ حضرت ابی ذر غفاری کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کائنات میں ابو ذر غفاری سے سچا کوئی نہیں ہے، تو وہی حدیث انہوں نے جال کر کے ایک اور شخص کے لیے وہ لگا دی اور کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ فلاں شخص جو ہے، چونکہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ اہل بیت کا مرید ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ فضیلت انہوں نے ان سے چھین لی اور جا کے کسی اور کے لیے جو ہے انہوں نے صدیق اور یہ اس قسم کے، جو کہ حالانکہ یہ صدیق کا لفظ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فاروق اور صدیق جو ہے جو رسول اللہ نے فرمائے تھے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے القابات ہے، فرمایا کہ یا علی آپ ہی فاروق ہو اور آپ ہی صدیق ہو، آپ ہی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہو اور آپ ہی جو ہے وہ صدیق ہو، اور یہ فرق کی بات جہاں آ جائے تو یقیناً آپ کے دل میں بہت ساری جگہ آ جائیں گی کہ جہاں حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو القابات حضرات معصومین علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص حضرت جو دوسرے صحابہ ہے اور دوسرے بڑے شخصیات ہیں، تو ان کے لیے جو ہے جو چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں مختص ہوئی تھی وہ یقیناً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تھے یا دوسرے صحابیوں کے لیے تھے، تو انہوں نے جو ہے اسی پر ہی وہ غصب کر لیا اور جا کے دوسروں کے ساتھ لگا دیا۔ تو اس قسم کی جو ہماری گفتگو ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس پر ہم نہایت ہی ہمارے لیے مقام غور و فکر ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ غور اور فکر کریں ان چیزوں کے اوپر، اور یقیناً وہ فضائل اور وہ مناقب جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے تو وہ دوسرے افراد کے لیے ان کو نہ لائے جائے، اور جو انہوں نے جو روایات اور احادیث پیش کی ہے یقیناً وہ بھی جو ہے اگر سندی اعتبار سے دیکھے جائے تو وہ اس میں جو ہے وہ مشکلات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام چونکہ ان کے صحائے ستہ میں بھی یہ چیزیں موجود ہے، اور فرمایا کہ آخری دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور ان کا جو مقام ہے وہ شیخین سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ جملہ جو ہے میرے خود کے مطالعے میں بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ علامہ نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس جملے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ چیزیں یقیناً جو سلسلہ امامت ہے اور جس طریقے سے ہم مثلاً امامت کے قائل ہے تو ہمارے پاس تو نص معصوم موجود ہے، فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 نقیب ہوں گے یا 12 امام ہوں گے، تو اس قسم کے ہمارے پاس حدیث ہے، لیکن اگر ان کو بھی دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی جب احادیث میں تذکرہ ہوتا ہے تو یقیناً امام مہدی کہتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ جو امام مہدی ہے البتہ اعتقادات کے اعتبار سے یقیناً فرق ہے، جو امام مہدی علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہے یقیناً وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہراً یہ بھی کچھ چیزوں میں وہ جو فضائل اور مناقب ہے اس میں یہ لوگ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس جو امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تصور ہے وہ ان کے پاس یقیناً نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ صفات ہے جو بالکل واضح ہے، اور مذہب شیعہ کا عقیدہ بھی ہے کہ یقیناً ہمارے پاس مثلا سب سے پہلے جو ہے وہ دور احتجاب کا دور ہے۔ دور احتجاب میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 5 سال کا یہ عرصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیبت صغرا کا دور شروع ہوتا ہے، پھر غیبت کبرا کا دور ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس جو مذہب شیعہ کے اعتقادات میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے ہے، ضروریاتی دین ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کے جو ہے وہ منکر ہو جائے تو یقیناً وہ ایمان سے جو ہے باہر چلا جائے گا، اور پھر جو ہے نا بحث رجعت ہے، بحث
रजअत में भी जो है यकीनन ये भी मज़हब शिया का एक ख़ास अक़ीदा है। तो इस किस्म के जो हमारे पास इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर है, तो यकीनन जो उनके सिहाए सित्ता और इन चीज़ों में ये चीज़ें वारिद होती है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तस्करा होता है, तो यकीनन वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यकीनन नहीं है कि जो हमारे पास जो उनके मनाक़िब और वो फ़ज़ाइल है। लेकिन बहरहाल ये लोग भी किसी हद तक, और जो एक ये है कि मुतलकन जो है वो वजूद जो हम इमाम का आज के दौर में समझते हैं, तो वो ये लोग नहीं समझते। और हमारे पास जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो तसव्वुर है वो तसव्वुर यकीनन इनके पास नहीं है, और ये कहते हैं कि इमाम का अभी तक इमाम की भी विलादत भी नहीं हुई। तो जो एतकादात है वो अपनी जगह पर, लेकिन ख़ुद बहुत अरसा पहले एक दफ़ा एक शख्स जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, अलबत्ता उनका नाम लेना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि मज़हब शिया में इनके पास कोई भी सहीह व सनद रिवायत मौजूद नहीं है कि जिससे साबित किया जाए कि हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मसलन हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद है। तो बहरहाल उस पर भी गुफ्तगू हुई, और ये ज़ाहिर है कि जो अहले बैत के साथ जो इन लोगों की अदावत है और दुश्मनी है और फ़ज़ाइल जो अहले बैत के हैं उनके ऊपर जब बात आती है तो फिर ये अपनी ही अहादीस की भी मुनकर हो जाते हैं, अपनी किताबों की भी मुनकर हो जाते हैं, और सब चीज़ों को फिर ये किनार पे रख के फिर अपने उस तशद्दुद में आ जाते हैं। लेकिन खैर जहाँ तक है तो जो दलाइल हमने पेश किए थे उसमें से ज़ाहिर है हमारी सबसे सही तरी किताब मरहूम कुलैनी ने उसूल काफ़ी, तो वहाँ से भी हमने बहरहाल दलाइल पेश किया, और वो सनद के एतबार से जो है वो भी हमने रिवायात दिखा दिए कि बिल्कुल हमारे पास रिवायात है और सही व सनद रिवायात है, बल्कि हमारे दीन का तो असास है अगर कोई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद का हत्ता के मुनकर हो जाए और हत्ता इमाम के फ़जीलतों से एक फ़जीलत का मुनकर हो जाए, तो वो ऐसी है कि जिसने तमाम अनबिया की नबूवत को तो तस्लीम कर लिया हो, लेकिन हज़रत रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के नबूवत का मुनकर हो गया हो। यानी हमारे पास तो यही तसव्वुर है कि अगर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वजूद नहीं बल्कि उनके फ़ज़ाइल में से, जैसे मसलन बहस रजअत है, अगर रजअत से बंदा मुनकर हो जाए या गैबत से मसलन इंसान मुनकर हो जाए, तो हमारे पास ये सिलसिला जो है यही है कि वो शख्स जो है वो ईमान से बाहर चला जाता है, और उनकी जो हम मज़हब शिया में उसको नहीं समझते। बहरहाल ये है कि दूसरे जो मज़ाहिब है और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम एतराज़ नहीं करते, और ये करना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ का जो है हर मज़हब के कुछ अपने उसूल होते हैं, तो वो अपने मज़हब के उसूलों के मुताबिक बेशक करें, लेकिन ये है कि हमारे पास जो तसव्वुर है इमामत का वो यही है कि जो 12 इमामों में से किसी एक इमाम का मुनकर, यानी किसी भी एक इमाम का मुनकर, वो यकीनन दायरा उसको हम शिया नहीं समझते। और ये इसके दलाइल जो है आप हमारे एतकादात की किताबों में मुलाज़ा फरमा सकते हैं। अल एतकादात मरहूम शेख सद्दूक की किताब, जहाँ पर साफ़ अल्फाज में लिखा है कि हमारे पास अगर कोई एक शख्स इमामों में से किसी, ये जो 12 इमाम है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद 12 नकीब होंगे, 12 इमाम होंगे, और हत्ता बाज़ अहादीस में जो है उनके नाम भी बताए गए। फरमाया ये मसा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद सिलसिला इमामत, और वो जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी की जो हदीस है जहाँ पे साफ़ अल्फाज में फरमाया कि एक एक का नाम भी ले रहे हैं, और आखिर में जब हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर पहुँचते हैं तो फिर फरमाते हैं कि इसमी व कुनियतहु कुनियती, उसका नाम जो है वो मेरे नाम पे होगा और उसकी कुनियत जो है वो मेरी कुनियत पे होगी, और वो पूरे जो है कायनात को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे जिस तरीके से जुल्म और जौर से भर गई होंगी उस दौर में। तो हमारे पास जो इमामत का सिलसिला है, यानी अव्वलन हमारे पास यही है कि अगर कोई इन 12 इमामों में से जो कि नाम भी लिए गए हैं और बाकायदगी से हमारे उलमा ने भी उस पर गुफ्तगू फरमाई, अगर इसमें से कोई एक इमाम के वजूद का मुनकर हो जाए, तो वो यकीनन हमारे पास हमारी किताबों में, चाहे आप शेख मुफीद के एतकादात के मुतालिक जो यकीनन हमारे अकाबिरीन में से है, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, या शेख सदूक की जो अल एतकादात है, उनमें इन चीज़ों का साफ़ अल्फाज में जो है वो तस्करा हो चुका है। और इसी तरीके से हक़ुल यकीन जो कि मरहूम मजलसी की है, उसमें भी यही है कि एतकादात शिया यही है कि अगर कोई शख्स किसी एक इमाम का मुनकर हो जाए, मतलब आज भी आप देख रहे हैं कि ख़ुद जो है
ہمارے پاس یہاں پر خود کربلا معلیٰ میں بھی اور دوسری جگہ پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تشریف لے آتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے زیارت کرتے ہیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے یقیناً وہ سب کے سب، چونکہ معصومین کے حبدار ہے تو یقیناً ہمیں اچھے لگیں گے. لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے شیعہ مذہب کی تو یہ ہم رفع اشکال کر دیتے ہیں، رفع ابہام کر لیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا جو 6 امامی ہے، 6 امامی ہے، وہ بھی شیعہ ہے. تو یقیناً وہ 6 امامی جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، چونکہ کسی ایک کے امام کے منکر جو ہے اس کو ہم شیعہ تسلیم نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے جو 4 امامی ہے، مثلا 4 امامی جو لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو قیام بالسیف کرے گا، تلوار کے ساتھ قیام کرے گا. تو جب بات آئی حضرت امام سجاد علیہ السلام تک تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت زید نے تلوار کے ساتھ قیام کیا اور پھر شہید بھی ہو گئے تو ہماری جو سلسلہ امامت ہے وہ زید کی طرف جائے گا. انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یحییٰ وہ بھی یقیناً شہید ہوئے تھے حرات میں. تو یہ سب سلسلہ جو ہے وہ رہا. لیکن جہاں بھی گروہ ہے، یا مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے بعد لوگ امامت کے قائل ہو گئے. تو بہرحال جتنی بھی یہ افراد ہے، چاہے وہ ائمہ کے لیے احترام کی بھی قائل ہو سکتا ہے احترام کے قائل ہو، لیکن احترام کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر اس کو امام نہیں تسلیم کر رہا تو اس کو ہم ہمارے کتابوں کے مطابق وہ شیعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال جہاں پر بات ہے امام مہدی علیہ السلام کی تو ہمارے پاس جو لفظ امام ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ خود ایک اس سلسلے میں ہے جس کو سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ سلسلہ ذہبیہ میں سے ہیں جو کہ وہ 12 امام ہے. اور ان کے ہاں جو امام مہدی کا تصور ہے یقیناً وہ ہمارے ان اعتقادات کے مطابق نہیں ہے. یہ لوگ بہرحال کس عنوان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہے، چاہے ہو سکتا ہے ان کے حدیث میں جو وارد ہوا ہے اس وجہ سے وہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ان کی کتابیں مثلا صحائح ستہ میں تذکرہ ہوتا ہے تو وہی امام کا لفظ ہی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اعتقادات کا، اور اس میں جو ہے ہماری جو اعتقادات ہے اور ان کے اعتقادات ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور تشدد جو ہے وہ یقیناً نقصانات بنائے گا اور مشکلات بنیں گے. تو یہ سب چیزوں کو ہمیں غور اور فکر سے وہ کرنا ہے. البتہ ہماری ایک ذمہ داری غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں یہ بھی ہے کہ ہم مخصوصاً اپنے جو بچے ہیں، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کے لیے چیزوں کو واضح کریں. اب یہ ہے کہ حالات جہاں پر ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ فضائل کے جو ہے آہستہ آہستہ لوگ منکر بھی ہوتے جا رہے ہیں. مثلا آپ جا کے طبلہ اور تبرہ کے عنوان سے کہ میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ طبلہ اور تبرہ کی خاص اہمیت ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ مناسب نہیں ہے تو یقیناً انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کم از کم آگاہی دینی چاہیے کہ ہمارے یہ اعتقادات ہیں اور اس قسم کی ہماری کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ بعض چیزوں کی فضیلتیں اور خاص فضیلتیں ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام یقیناً اس عقیدہ مہدویت سے یقیناً ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے تمام کے تمام چیزوں سے. اور اکثر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے جامع اردو میں جو اردو زبان لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو فضائل جو ہے وہ زیادہ بیان ہوتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہے، یا جو ہے وہ تاریخ میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے، یہ سب چیزوں کی طرف ایک خاص نگاہ ہے. لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وقت کے امام ہے، یقیناً وقت کا امام ہے، اور اس پہ جو ہے ہمارے توجہات نہایت ہی کم ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے متعلق جو ہے وہ زیادہ تر آگاہیاں حاصل نہیں کرتے، اور زیادہ تر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور کچھ چیزیں بہرحال علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یقیناً ان چیزوں کو لوگوں کے لیے واضح طریقے سے بیان کرے. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ مومنین بھی زیادہ تر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اور جو علماء ہے وہ بھی بہرحال
نہیں کرتے. تو یہ ایک خاص ہماری غیبت امام زمان علیہ السلام میں ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق اور جو خاص عقائد ہے، مثلا ہمارے عقائد میں سے غیبت جو ہے عقیدہ ہے، رجعت جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور یہ سب کے سب اعتقادات جو ہے ان کو اپنے بچوں کو مکمل طور پہ ان چیزوں سے آگاہ کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ یہ ہمارے اعتقادات ہے، اور یہ وقت کے امام کے جو حقوق ہے ہمارے گردن پہ وہ یہی ہے کہ ہم امام کی معرفت بھی حاصل کر سکیں. معرفت کہاں جب آپ جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ بھی مثلا انسان کو پتہ نہیں ہے تو وہ جو مشکل چیزیں ہیں اس کی طرف کہاں رجوع کر سکے گا. تو یہ ہمارے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق پڑھیں. اولاً کہ اگر کوئی پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے اور اس کی تعلیم یافتہ ہے، جو کہ آج کے دور میں الحمدللہ سبھی تعلیم یافتہ ہے، حد اقل جو اپنی زبان ہے وہ تو انسان کو آتی ہے، اور پھر برکت بھی اس دور میں یہ ہے کہ کتابیں مل جاتی ہے اور ساری اپنی ہی زبان میں کتابیں مل جاتی ہے، ترجمے ہوئے ہیں سب چیزوں کے. تو ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو ایکسپرٹ ہے، جو ظاہر مذہبی اسکالرز ہیں، ان سے بھی رائے لیتے رہیں اور خود بھی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. توسل امام نہایت ہی ضروری ہے کہ امام اپنے تقریباً ہر روز ایک دفعہ ضرور اپنے امام سے جو ہے وہ توسل کرے. اور دیکھیں ہمارے جو پرانے علماء تھے انہوں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا تھا کہ جب بھی مثلا مجلس اعزاء ختم ہو جائے تو ایک زیارت جو ہے زیارت امام زمان علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور یا جو ہے وہ نماز کے بعد بھی زیارت پڑھتے تھے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو گیا تھا، اور آج بھی الحمدللہ اگر وہی پرانے اور ان کے سنت پہ ہم نہ ہوتے اور وہی علماء نے جو خدمتیں کی ہے اگر وہ ہم اس پر توجہات نہ رکھتے تو آج کے دور میں ہو سکتا ہے زندگی اتنی بیزی ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ اس میں مصروفیات آ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے حتیٰ ایک سلام بھی عرض نہ کریں، چونکہ دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور انسان کے توجہات نہیں ہوتے. تو اس دور میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کم از کم اپنے وجود کو سب سے پہلے صحیح کریں، اور توبہ انسان اگر گنہگار ہے تو توبہ کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف رغبت دلائے، اور وہ چیزیں جو ہے جو ضروری ہے ان پر عمل کریں، اور اپنے وقت کے امام کے مناسبت سے جو کتابیں ہیں جو چیزیں ملتی ہے اس کو ضرور پڑھیں. اور کربلا کی زیارت حتیٰ کر رہا ہے انسان، ہر کام جو بھی کر رہا ہے اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی آمادگی کے لیے سمجھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کی ظہور کے لیے ہم آمادگی کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ایک اللہ کا رنگ دے کے حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے. اور وقت بھی تقریباً جو ہے وہ ہمارا اختتام پر پہنچ چکا ہے، اور اس میں جو ہے آخری کلام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جو معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو بھی حضرت امام زمان علیہ السلام کی طرف ہم رغبت دلائیں، ان کو بھی آشنائی حاصل کریں. زیادہ تر چیزیں زبان سے نہیں کہنی ہوتی. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ ظاہر شیعہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، چونکہ زبان سے زیادہ کردار مہم ہے، کردار کے ذریعے سے آپ جو ہے ان تک امام زمان علیہ السلام کا میسیج پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے کردار کے ذریعے سے، تاکہ وہ بھی مجبور ہو جائے کہ سوچنے پر کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کا کردار جو ہے وہ انتہائی صاف اور ستھرا ہے. مخصوصاً ان ایام میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں ہم وہی دعا کریں گے جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.